اگر سیاست میں حل نہ ہوتا تو آر ایس ایس جیسی مضبوط تنظیم کو اپنی پولیٹیکل ونگ بی جے پی نہ بنانی پڑتی. اس کا حل بھی ہمیں نکالنا ہے, چاہے وہ نسل کشی تک آ گئے وہ حالات. اللہ نہ کرے اگر نسل کشی بھی ہو جائے تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ سیاست بری چیز نہیں ہے, ضروری چیز ہے. چاہے وہ علامہ مشرقی کی جو تحریک خاکسار تھی اس کے بدل میں, اس کے مقابلے میں یہ آر ایس ایس طے ہوئی تھی. علامہ مشرقی تو پتہ نہیں کہاں چلے گئے, لیکن آر ایس ایس آج رول کر رہی ہے اور دنیا میں سب سے بڑی جماعت کہلاتی ہے. انڈین مسلم انٹلیکچوئلز فورم کا کنوینر ہوں. میں اسی حیثیت سے اپنی بات رکھوں گا. البتہ مجھ پہ اور ایک سیاسی ذمہ داری بھی ہے. میں آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین دلی کا صدر ہوں, لیکن بات میں بالکل آپ کو وہ کہوں گا جو موضوع ہے. جب میں 2007 میں پرائم منسٹر ڈیلیگیٹ بنا اور 23 دن تک مجھے حج کرنے کی سعادت حاصل ہوئی, وہاں پہ ہمارے بہت سارے بزرگ تھے, ساتھ میں ایک بزرگ ہمارے ڈاکٹر شفیع الرحمان برق صاحب بھی تھے, لیکن ایک اور اس میں تھے جو ای ٹی بشیر صاحب اس زمانے میں ایم ایل اے ہوا کرتے تھے اور اب وہ ممبر آف پارلیمنٹ تھے. میں نے ان سے پوچھا کہ آخر کیرلا میں آپ نے کس طرح سے اپنا سوشل, پولیٹیکل, اکانومیکل امپاورمنٹ کیا, وہ کون سی صورت اپنائی آپ نے کہ جس سے آپ کے حالات بہتر ہو گئے؟ کیونکہ تب بھی میرا ذہن جو تھا وہ سوشل تھا. میں یہ سمجھتا تھا کہ سماجی خدمات کے تھرو ملکی خدمت اور قوم کی خدمت کی جا سکتی ہے, لیکن یہ مجھے کہیں سے سرا ہاتھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر کی کیسے جا سکتی ہے, اس کے طریقہ کار کے ہوں گے. تو انہوں نے مجھے کیرلا کا پورا ڈیٹیل سمجھایا کہ آخر کس طرح سے سماجی تنظیموں نے, مذہبی تنظیموں نے, تعلیم کے میدان پر کام کرنے والی تنظیموں نے وہاں کی سیاسی جماعت کو مضبوط کیا اور پھر انہوں نے اپنے معاملات کو بہتر کیا. یہ بھی انہوں نے مجھے بتایا کہ جمہوری نظام میں جو اصلی حل ہے وہ سیاست نہیں ہے. آپ کسی غلط فہمی میں نہ رہیں. اگر سیاست میں حل نہ ہوتا تو آر ایس ایس جیسی مضبوط تنظیم کو اپنی پولیٹیکل ونگ بی جے پی نہ بنانی پڑتی. تو بی جے پی اس لیے بنی چونکہ وہ باقاعدہ ایک پلیئر ہے اس جمہوری نظام کی. تو اب آپ کو بھی یہاں جس وجہ سے آپ لوگ اکٹھے ہوئے ہیں, جس ظلم کی یا اعلان جنگ کی یا سنگینی کی جو بات بار بار کہی جا رہی ہے, اور میں بھی اس بات کو دہراتا ہوں کہ حالات تشویشناک ہیں, لیکن اس کا حل بھی ہمیں نکالنا ہے. چاہے وہ نسل کشی تک آ گئے وہ حالات. اللہ نہ کرے اگر نسل کشی بھی ہو جائے تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد بھی ہمارے پاس کوئی منصوبہ بندی نہیں ہے, اس کے بعد بھی ہمارے پاس کوئی پلاننگ نہیں ہے. اس پلاننگ کو کرنے کے لیے, اس منصوبے کو کرنے کے لیے اس طرح کے گروپ کی ضرورت ہے, چاہے وہ 1 ہو, 2 ہو, 4 ہو. ایک گروپ اس سے پہلے بھی ایک تشکیل ہوا ہے اور اس کی نمایاں خدمات, البتہ میں ان سے ایگری نہیں ہوں, لیکن پھر بھی میں ان کی کوششوں اور کاوشوں کو سراہتا ہوں. جیسے امپار نام ہے اس کا, وہ کون پاٹرنائز کر رہا ہے وہ چھوڑ دیجئے آپ, لیکن زمین پر کام کرنے کی سخت ضرورت ہے. جو آپ کی تجاویز ہیں جو میں نے اس میں پڑھی ہیں وہ قابل ستائش ہے. فرق صرف اتنا سا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے جیسے ہمارے معاشرے میں عورتوں کے مسائل بھی جو ہیں مرد بیان کرتے ہیں, ان کے حل بھی مرد بیان کرتے ہیں. ہم اپنی عورتوں کو موقع ہی نہیں دیتے کہ وہ اپنے مسائل بیان کر کے ان کا حل بھی پیش کریں. اسی طریقے سے یہ جو سماجی جو کارکن ہیں یا سماجی جو خدمات ہیں, ان کے مسائل اور ان پہ کام بھی سماجی لوگ ہی کریں, وہ سیاسی نہ کریں. چونکہ سیاست کا ایک الگ نہج ہے, الگ طریقہ ہے. سیاست بری چیز نہیں ہے, ضروری چیز ہے, لیکن اگر ہم اسے خلط ملط کر دیتے ہیں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کا کوئی آؤٹ کم نہیں آتا. آپ بتائیے 125 سال پرانی جماعت آر ایس ایس, اس میں تقسیم کیوں نہیں ہوئی؟ ہماری کتنی جمعیتوں میں تقسیم ہو گئی, کتنی مذہبی تنظیموں میں تقسیم ہو گئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے نصب العین سے نہیں ہٹے. انہوں نے جو طے کیا, چاہے وہ علامہ مشرقی کی جو تحریک خاکسار تھی اس کے بدل میں, اس کے مقابلے میں یہ آر ایس ایس طے ہوئی تھی. علامہ مشرقی تو پتہ نہیں کہاں چلے گئے, لیکن آر ایس ایس آج رول کر رہی ہے اور دنیا میں سب سے بڑی جماعت کہلاتی ہے.
تو میری آپ کو اس فورم پہ یہ معتبرانہ درخواست ہے اپنے بزرگوں سے اور اپنے جو اس کے جو بھی سینئر اس کے جو کارکنان ہیں ان سے درخواست ہے کہ اللہ کے واسطے آپ جس مقصد کے لیے اس کو بنا رہے ہیں اس مقصد پہ آپ قائم رہیے. جیسے برق صاحب نے کہا کہ تمام اعمال آپ کی نیت پہ منحصر ہیں, ان کا نتیجہ آپ کی نیت سے آتا ہے, تو اپنی نیتوں کو بھی صاف رکھیے, بھٹکیے نہیں. لیڈرشپ کا جو بحران آتا ہے اس کو سولو کرنے کا بھی ایک میکینزم ڈالیے, چونکہ لیڈرشپ کا بحران آنا بھی فطری ہے, لیکن اگر اس کا آپ کوئی میکینزم بنا دیں گے تو اس سے آپ بچ جائیں گے. اور آخری بات یہ کہ اسی جگہ پر میں نے اسی مائک سے جب عام آدمی پارٹی بن رہی تھی تو انڈین روڈ میپ فار انڈین مسلمز بنایا تھا, روڈ میپ فار انڈین مسلمز, اور قرآن پاک کے ساتھ لپیٹ کر میں نے ان کو پیش کیا تھا, لیکن ان کا جب کام نکل گیا تو انہوں نے اس کا ایک لفظ نہیں چھوا. دوسری بات 2019 میں انہوں نے پھر میری ضرورت پڑی, پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں انڈین جو انٹلیکچوئل مسلم سے ملنا ہے. پھر وہ دلی کا وزیر اعلیٰ نے میرے پاس آئے اور میں نے ان سے کہا کہ بھی آپ 250 اسکول تلنگانہ کی طرز پر دلی میں بھی بنائیے. انہوں نے وقت سے پہلے ہاں کر لی, اور ہاں کرنے کے جب ان کا وقت تھا چناؤ کا انہوں نے ہاں کر لی. اس کے بعد جب وہ گئے اور انہوں نے اس کو نہیں مانا, تب مجھے یہ احساس ہوا کہ معاملہ دو طرفہ ہے. دو طرفہ یہ ہے کہ سماجی کارکنان کو اپنی قیادت ڈیولپ کرنے کی طرف بھی راغب ہونا چاہیے, سوچنا چاہیے. بہت شکریہ, آپ نے مجھے سنا اور اطمینان سے سنا, بہت شکریہ.